نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع ایمان والوں کی عظیم الشان فتح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی فتح مبین، فتح مکہ کا ذکر چل رہا تھا، اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر ایمان والوں کا ایک معاہدہ ہوا مشرکین کے ساتھ، جو کہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، عارضی جنگ بندی کا معاہدہ تھا، جس کو سیز فائر کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے اور مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے جب بھی کافروں کے ساتھ کوئی معاہدے ہوئے ہیں تو وہ عارضی جنگ بندی کے معاہدے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی مسلمانوں کا کسی جگہ پر بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور پوری تاریخ اسلام میں کہیں ایمان والوں کا کافروں کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا کہ جس میں بالکل جنگ ختم کر دی گئی ہو اور اس بات کا معاہدہ ہو کہ آج کے بعد کبھی جنگ و قتال نہیں ہوگا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ ایمان والے اور کافروں کے درمیان جب بھی معاہدہ ہوا وہ صرف عارضی معاہدہ تھا کہ مدت کے لیے، چند ایک دنوں کے لیے، چند ایک سالوں کے لیے، چند ایک مہینوں کے لیے عارضی طور پر جنگ بندی کی گئی۔ اس لیے قرآن و حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایمان والوں کی آپس میں جو معاملات ہیں وہ صلح کے معاملات ہیں، کہ ایمان والوں کی آپس میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، ہمیشہ مسلمان آپس میں صلح کے ساتھ رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے۔ ان کے درمیان اگر جنگ ہوگی تو وہ عارضی طور پر ہوگی، کہ جب بھی کوئی لڑائی ہوگی تو وہ عارضی لڑائی ہوگی اور بہت جلد اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اصل یہ ہوگا کہ ایمان والوں کے درمیان امن قائم رہے۔ اگر کہیں بھی ایمان والوں کی آپس میں لڑائیاں ہو جائیں تو ان لڑائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جب بھی مسلمان ہوں گے آپس میں وہ صلح کے ساتھ رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، اور ان کی آپس میں لڑائی ہوگی تو وہ لڑائی عارضی ہوگی، صلح اصل ہوگی، لڑائی عارضی ہوگی۔ لیکن جہاں معاملہ کفر اور اسلام کا آئے گا، مسلمانوں اور کافروں کا معاملہ آئے گا، وہاں پر اصل لڑائی ہوگی کہ ہمیشہ کفر اور اسلام آپس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہیں گے، میدانوں میں لڑتے رہیں گے، اسلام کفر کا تعاقب کرتا رہے گا، ایمان والے کافروں کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ ہاں کبھی کبھی کسی مقام پر اگر صلح ہوگی تو وہ صلح عارضی طور پر کی جائے گی اور اس کی کوئی مدت ہوگی، اس کی کچھ شرائط ہوں گی، اس کے بعد وہ صلح ختم کر دی جائے گی۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، قیامت تک ایمان اور کفر کے درمیان ہونے والی لڑائی، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی آ کر جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ تو کافروں اور ایمان والوں کے درمیان اصل دوستی یا امن نہیں ہے، اصل جنگ ہے۔ جہاں بھی امن ہوگا یا جہاں پر بھی جنگ بندی ہوگی وہ عارضی طور پر ہوگی، جس کو قرآن پاک میں سلم کہا گیا، عارضی جنگ بندی، سیز فائر کہا گیا۔ تو حدیبیہ کے مقام پر یہی سیز فائر ہوا، یہی عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، جس کی مدت بھی متعین تھی، جس کی شرائط بھی معین تھی، سب کچھ طے کر دیا گیا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی، اس معاہدہ کو توڑنے کا اعلان کیا گیا۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اس معاہدہ کی تجدید اور توثیق کے لیے، لیکن وہ معاہدے کی پھر توثیق یا تجدید نہیں کی جا سکی اور وہ بھی واپس ناکام لوٹ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو لشکر تیار فرمانے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تیار ہوا۔ اس لشکر کی خبر کفر کی طرف جانے لگی۔
مشرکین مکہ کی طرف جانے لگی تو اس خبر کو بھی جانے سے روکا گیا۔ اس طرح یہ تمام واقعات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری جمعۃ المبارک کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 نفوس قدسیہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، جس جماعت میں گھوڑے بھی تھے، جس جماعت میں اونٹ بھی تھے، جس جماعت میں تلواریں بھی تھی، نیزے اور بھالے بھی تھے، اور وہ جماعت ایمان سے سرشار، دلوں میں شوق شہادت کو بسائے ہوئے فتح مکہ کا عزم لے کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ آسمانوں سے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کیا ہوا وہ وعدہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم آپ کو ایک بڑی فتح دیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے یہ 8 سال ہجرت کے سال تھے، جہاد کے سال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ اب ان آزمائشوں کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے۔ ہجرت اور جہاد کی برکت سے اللہ رب العزت بڑی فتح دینے والے ہیں۔ فتح مکہ کا میدان سجنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام جو کہ روزے کی حالت میں ہیں، ان کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں روزہ توڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جہاد کا سفر ہے، مشقت کا سفر ہے۔ اللہ رب العزت نے میدان جہاد میں سفر میں روزے کو معاف کر دیا کہ اس روزے کی قضا بعد میں کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام روزہ افطار کر کے یہ لشکر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ وادی ذوالحلیفہ سے جب یہ لشکر گزر رہا تھا، مکہ المکرمہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مبارک وہ تشریف لا رہے تھے، ہجرت کر کے آ رہے تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کی اجازت نہیں فرمائی تھی، بلکہ ان کو مکہ المکرمہ میں رکھا تھا تاکہ وہ مکہ المکرمہ کے حالات سے، وہاں کے واقعات سے اور وہاں کے لوگوں کی شعور اور ان کی سوچ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے میدان کے بہترین چاہسوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین حکمران بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہترین بصیرت بھی عطا فرمائی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنے دشمنوں کے عزائم سے یا ان کی تیاریوں سے غافل نہیں تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف صحابہ کرام کو ہجرت فرمائی تاکہ وہ آ کر تیاریاں کر سکے، میدانوں میں نکل کر لڑ سکے، تاکہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے راستے ہموار کیے جا سکیں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں چند ایک لوگوں کو روک کر رکھا تاکہ مکہ المکرمہ کے حالات پر نظر رہے، وہاں کے واقعات پر نظر رہے، اور جب جنگ کرنی ہو تو اس جنگ میں سہولت رہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو ہجرت کا حکم نہیں فرمایا تھا، بلکہ جب بھی انہوں نے ہجرت کی اجازت چاہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ وہ مکہ المکرمہ میں رہے، لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کا ارادہ فرمایا، حضرت عباس کو ہجرت کی اجازت ملی، وہ ادھر سے ہجرت کر کے چلے، ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کی طرف چلے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے حضرت عباس کے اہل و عیال اور ان کے بچوں کو مدینہ المنورہ کی طرف روانہ فرما لیا، اور حضرت عباس کو اپنے لشکر میں شامل فرمایا اور لوگوں میں اعلان فرمایا کہ دیکھو یہ سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے میرے چچا ہیں، میرے خاندان کے فرد ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبوت کو مجھ پر ختم کر دیا اور میرے زمانے کی ہجرت کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ختم فرما دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے۔ مکہ المکرمہ سے کئی لوگ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے کہ بدلتے ہوئے حالات بتلا رہے تھے کہ اب مکہ المکرمہ کی سرزمین فتح ہونے والی ہے، اور مشرکین بھی پریشان تھے کہ مسلمانوں کا لشکر کسی وقت بھی آندھی اور طوفان کی طرح ان کو آ کر گھیر لے گا۔ ان تک خبریں پہنچنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے مکہ المکرمہ سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. اسی طرح آپ کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ بن امیہ عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں بھی ملے. آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوئے اور اعلان کیا کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں, ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کو میرے سامنے مت آنے دینا, میں ان کو اپنے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ انہوں نے رشتے دار ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی. ان میں سے ایک تو وہ تھے جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے, ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی, آپ نے لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی. تب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سخت دشمن ہو گئے اور مکہ المکرمہ کی گلیوں میں اشعار کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت میں, نعوذ باللہ من ذالک, آپ کی حجب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے بڑے بڑے قصیدے لکھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میرا دل بہت دکھایا ہے, اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. دوسرے آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جو مجھے سب سے زیادہ سچا مانا کرتا تھا, سب سے زیادہ مجھے امانت دار مانا کرتا تھا. لیکن جب میں نے لوگوں کو کلمہ طیبہ کی دعوت دی, جب میں نے لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دی, تب اس شخص نے مجھے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ زمین سے لے کے آسمان تک ایک سیڑھی چڑھائیں اور اس سیڑھی پر چڑھ کر آپ آسمانوں پر جائیں, آسمانوں کو چیر کر آپ وہاں سے اللہ رب العزت سے ایک خط لے کر آئیں جس خط کے 4 گواہ موجود ہوں, وہ چاروں گواہ آپ کے ساتھ واپس زمین پر آئے اور آ کر گواہی دے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خود خط دیا ہے, نبوت دی ہے, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں, تب بھی میں آپ کی نبوت کو اور آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے بھی میرا دل بہت دکھایا, اس لیے میں اس کو اپنے سامنے آنے کی اجازت نہیں دے سکتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ, بہت حلم والی, بہت بردبار اور بہت ذہین خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر فرمانے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تو سب سے بلند اخلاق والے, آپ کا اخلاق تو روئے زمین پر سب سے بہترین اخلاق ہے. انک لتصل الرحمہ, آپ تو رشتے داروں کے درمیان جوڑ کر رکھتے ہیں, آپ تو تکلیف دینے والے اور ستانے والوں کے ساتھ بھی حسن خلق کا معاملہ کرتے ہیں, اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں. یہ تو آپ کے رشتے دار ہیں, آپ کو ستایا ضرور ہے, آپ کے دل کو دکھایا ضرور ہے, لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا قرابت دار بنایا ہے اور آپ تو قرابت داریوں کو جوڑنے والے ہیں, اس لیے آپ اجازت دے دیجئے. وہ بہت شور مچا رہے ہیں, وہ بہت منتیں کر رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ساتھ لائے ہیں, اپنے بچوں کی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو زیارت نصیب نہ فرمائی, وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنگل میں نکل جائیں گے اور جنگلوں کے اندر دوڑتے دوڑتے موت کا شکار ہو جائیں گے, ان کی اولاد بھی ختم ہو جائے گی, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے آپ ان پر شفقت کا معاملہ فرمائیے تاکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہوں, آپ بہترین اخلاق والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر ان کو آنے کی اجازت فرمائی. وہ دونوں حضرات تشریف لائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا. دل میں اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہو گئی کہ پھر زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکے, آپ کے چہرے مبارک کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے. آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا, آپ کی خدمت میں بھی رہے, آپ کی معیت میں بھی رہے, لیکن زندگی بھر آپ کا چہرہ انور آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکے. یہ ادب اور محبت کا عالم تھا. تو یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے
72 میل کے فاصلے پر مقام مر الزہران پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرمایا کہ خیمے گاڑ دیے جائیں اور خیموں کے باہر آگ روشن کر دی جائے تاکہ جنگ کی اطلاع ہو جائے، مشرکین مکہ کو پتہ چل جائے کہ ایمان والوں کا لشکر ان کے دروازوں پر اور مکہ المکرمہ کی سرحدوں پر دستک دے رہا ہے، ان کو اس بات کی اطلاع ہو جائے۔ آگ جلائی گئی۔ جب آگ کے الاؤ جلے مکہ المکرمہ سے لوگ دیکھنے کے لیے نکلے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ان کے ساتھ چند ایک لوگ اور نکلے کہ جا کر دیکھیں کون آیا ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کے بیچ میں آ گئے، دیکھا کہ ایمان والے ہیں، مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو دیکھا، خوش ہو گئے، فرمانے لگے یہ اسلام کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، آج ان کے ساتھ نہ تو کوئی معاہدہ باقی رہا ہے، نہ کوئی صلح باقی رہی ہے، اور نہ کوئی ایسی وجہ باقی رہی ہے کہ ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اپنی تلوار نکال کر ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے۔ ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے پناہ دی، اپنی سواری پر سوار کر لیا۔ حضرت عمر پیچھے دوڑنے لگے، وہ ان کو پناہ دینے لگے۔ یہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو قتل کر دوں، ان کا سر قلم کر دوں، صرف آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عباس کی دی ہوئی پناہ کو قبول کیا جائے، ابو سفیان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کا معاملہ صبح تک حل کیا جائے گا، میں خود ان سے مل کر ان کے معاملے کو حل کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ یہ اطاعت تھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی فرما برداری تھی کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ان کو ختم کر دے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سفیان میں بہت بڑی بڑی خیریں دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ یہ مکہ کے بڑے سردار بھی تھے، ان کے ایمان لانے پر لاکھوں لوگ مسلمان ہونے والے تھے، اور اللہ رب العزت کی مشیت میں یہ بات تھی کہ ابو سفیان کی نسل میں سے حضرت امیر معاویہ جیسے لوگ پیدا ہونے والے تھے جو مسلمانوں کے بڑے فاتح اور جرنیل بننے والے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو پناہ دی، صبح کے وقت ان کو اپنے خیمے میں بلایا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان، کیا اب بھی کوئی ایسی دلیل یا کوئی ایسی بات باقی ہے کہ جو تم اس بات کو تسلیم نہ کرو کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی روزی روٹی کا مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی موت و حیات کا مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، رب العرش العظیم ہے، وہ تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا مالک ہے، اور وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کیا کوئی اب بات باقی رہ گئی ہے کہ تم اس بات کو تسلیم نہ کرو؟ ابو سفیان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دلیل ایسی باقی نہیں رہی، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہوتا، اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا، اللہ کے سوا کوئی رب ہوتا تو وہ ہماری مدد ضرور کرتا، لیکن یقیناً جس رب نے آپ کی مدد کی ہے، جو آپ کو واپس لے کر آیا ہے، وہ مہاجر جو مکہ المکرمہ کی گلیوں سے تنہا ایک مسافر کے ساتھ نکلا تھا، رات کی تاریکی میں نکلا تھا، رب اس کو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ واپس لے کر آیا، یقیناً وہ رب ہے، یقیناً اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو کہ وہ رب ہے، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ابو سفیان بتاؤ پھر کیا تمہارے پاس کوئی دلیل یا کوئی بات ایسی باقی رہ جاتی ہے کہ تم مجھے اس رب کا رسول نہ مانو، مجھے محمد الرسول اللہ نہ مانو، مجھے اس رب کا پیغمبر نہ مانو، میری رسالت کو تسلیم نہ کرو؟ ابو سفیان کہنے لگے مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو پیدا فرمایا، جس نے آپ کو بہترین اخلاق دیے، جس نے آپ کو بہترین صورت دی، جس نے آپ کو بہترین زندگی دی، آپ کو سب سے بہترین بنایا، مجھے اس رب کی قسم ہے میرے پاس کوئی ایسی دلیل یا ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کر سکوں، اس لیے کہ اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے
تو آپ کے قدموں میں زمین نہ سمٹتی، آپ کے کہنے پر شجر و حجر کلمہ نہ پڑھتے، اللہ رب العزت آپ کے لیے فتوحات کے دروازے نہ کھولتے۔ اس لیے میں اللہ کی توحید کو بھی تسلیم کرتا ہوں، آپ کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارکباد دی، صحابہ کرام کو خوشخبری دی۔ حضرت عباس سے فرمایا کہ جاؤ ابو سفیان کو لے جائیے، ان کو پہاڑ پر کھڑے کر کے ایمان والوں کے لشکر کے نظارے کرائیے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ہے، مزاج نبوت ہے۔ ایک طرف لشکر تیار ہے، دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ جاؤ پہاڑ پر لے جاؤ، اس لشکر کے نظارے دکھاؤ کہ زمین پر چلنے والا مجاہدین کا یہ لشکر، رب کے راستے میں نکلنے والے مقاتلین کا یہ لشکر، گھوڑوں کے پشت پر بیٹھے ہوئے ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے یہ لشکر کتنا خوبصورت لگتا ہے، جاؤ جا کر ابو سفیان کو دکھلاؤ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں ابو سفیان کو پہاڑ پر لے گیا، لشکر گزرنے لگا، خدا کی قسم لشکر گزر رہا تھا، ابو سفیان کی آنکھوں میں حیرت تھی، دل میں حیبت تھی، فرمانے لگے سبحان اللہ و بحمدی، زندگی میں ایسا لشکر نہیں دیکھا، ایسی شان والا لشکر، ایسے تم تراک اور حیبت والا لشکر اور ایسا پر نور اور پر شوکت لشکر ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہم نے عرب کے بڑے بڑے لشکر بھی دیکھے، بڑے بڑے جنگجو بھی دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے لشکر اور پروٹوکول بھی دیکھے، لیکن ایسا لشکر نہیں دیکھا۔ ابو سفیان اس لشکر کو دیکھ رہے تھے، لشکر گزرتا چلا جا رہا تھا، حضرت عباس بتا رہے تھے دیکھو یہ عرب، یہ انصار جا رہے ہیں، دیکھو یہ مہاجرین جا رہے ہیں، دیکھو یہ پیدل جا رہے ہیں، دیکھو یہ اونٹوں پر سوار جا رہے ہیں، دیکھو یہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر گزرا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، بہترین لشکر تھا۔ انہوں نے حضرت سفیان نے پوچھا اے عباس، اے حضرت عباس بتلائیے یہ کس کا لشکر ہے؟ فرمایا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کا لشکر ہے جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں۔ حضرت ابو سفیان حیرت اور تعجب سے دیکھنے لگے، حضرت سعد بن عبادہ کی نظر حضرت ابو سفیان پر پڑی، غصے میں آ کر نعرہ لگانے لگے، کہنے لگے اليوم یوم الملحمہ، سن لو مکہ المکرمہ والو، آج کا دن جنگ کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، آج کعبۃ اللہ کی حرمت کو ایک طرف رکھ کے تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی، مکہ المکرمہ کے لوگوں سے ایک ایک چیز کا انتقام لیا جائے گا، ان کی سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر دیا جائے گا۔ آج مشرکین مکہ سے بلال حبشی پر برسائے جانے والے کوڑے، ان کو مارے جانے والے پتھر، مسلمانوں کی نکالے جانے والی آنکھیں، مسلمانوں کے کیے جانے والے ٹکڑے، ہر چیز کا انتقام لیا جائے گا۔ اليوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو سفیان نے کہا آپ نے سنا آپ کے لشکر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج مکہ المکرمہ کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، کعبۃ اللہ کی عظمت کو ایک طرف رکھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اليوم یوم المرحمہ، مکہ والوں سن لو آج کا دن معافی کا دن ہے، لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور سن لو آج کا دن کعبۃ اللہ کی عظمت کا دن ہے، کعبۃ اللہ کی عظمت کی جائے گی، کعبۃ اللہ کو غسل دیا جائے گا، کعبۃ اللہ کو غلاف پہنائے جائیں گے، آج تو کعبہ کی عظمت کا حق ادا کیا جائے گا، کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ اليوم یوم المرحمہ، اعلان کر دو کہ آج معافی کا دن ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ابو سفیان کے اعزاز میں کچھ چیزوں کا اعلان فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کو معافی مل جائے گی، اس کو پناہ مل جائے گی۔ فرمایا بہت کم لوگ ہوں گے، فرمایا کہہ دو کہ جو شخص بھی مسجد حرام میں آ جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا بہت کم جگہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، تب بھی لوگ مارے جائیں گے۔ فرمایا پھر اعلان کر دو کہ جو شخص بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا جائے گا آقا اس کو معاف فرما دیں گے، وہ معاف کر دیا جائے گا۔ بند کر دو اپنے گھروں کے دروازوں کو۔ ابو سفیان مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے، جا کر اعلان کر دیا، مشرکین مکہ کے درمیان جا کر اعلان کر دیا، لوگوں بچنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آ چکا ہے، اگر بچنا چاہتے ہو جلدی سے میرے گھر میں آ جاؤ۔ اپنی بیوی اچھل پڑی، گالیاں دینے لگی، منہ پکڑ کر کہنے لگی یہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے گھر میں کتنے افراد آ جائیں گے،
فرمایا آقا نے فرمایا مسجد حرام کی طرف نکل جاؤ، معاف کر دیے جاؤ گے۔ کہنے لگی مسجد حرام بھی تو تنگ پڑ جائے گی۔ فرمایا آقا نے فرمایا ہے جلدی جلدی اپنے گھروں کے دروازے بند کر دو، جس کے گھر کا دروازہ بند ہوگا وہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ مکہ المکرمہ میں افراتفری مچ گئی، لوگ اپنے دروازے بند کرنے لگے، لوگ گھروں میں پناہ لینے لگے، لوگ مسجد حرام میں پناہ لینے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی قدیس سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ تاریخ نے اس بات کو دیکھا، دنیا بھر کا مورخ اس بات کو اپنے قلم سے لکھتا رہے گا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ المکرمہ سے مظلومیت کے حالت میں نکالے گئے تھے، مکہ المکرمہ میں جن کے سامنے ان کے صحابیات کی آنکھیں نکالی گئی تھی، مکہ المکرمہ میں جہاں ان کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کو مار مار کر لہولہان کر دیا جاتا تھا، وہ مکہ المکرمہ جس میں شاب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مہینے تک بھوکا اور پیاسا محصور رکھا گیا تھا، آج آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن عجیب شان ہے، نرالی شان ہے، شاید آج کا فاتح ہوتا، شاید دنیا کا کوئی بادشاہ فاتح ہوتا تو اس کی گردن چوڑی ہوتی، اس کا سر فخر سے تنا ہوتا، اس کی تلوار لہو سے رنگ آلود ہوتی، لہولہان ہوتی۔ لیکن یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں جو اونٹنی پر سوار ہیں اور عجز و انکساری اور رب کے سامنے شکر گزاری کے اندر اپنے سر کو اس حد تک جھکایا ہوا ہے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کی پالان پر لگ رہا تھا۔ اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ فخر نہیں تھا، کسی قسم کا غرور نہیں تھا، بلکہ عاجزی تھی، رب کا شکر تھا۔ مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بڑی خوش الحانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، زور زور سے تلاوت فرما رہے تھے۔ کیسا پیارا منظر ہوگا، آسمانوں سے اترنے والا قرآن، پیارے آقا کی مبارک زبان اور پیارے آقا کی خوشنما آواز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش الحانی سے تلاوت فرما رہے تھے۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس طرح ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ چند ایک مشرکین شرارت کرنے کے لیے نکلے باہر تاکہ ایمان والوں کے ساتھ لڑ سکیں اور کچھ مسلمانوں کو قتل کر سکیں، لیکن ان کی بدقسمتی کے سامنے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، تب ان کو اپنی شرارت کرنا بہت مہنگا پڑا۔ اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکلی تو سارے کے سارے وہاں سے کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور اپنے گھروں میں دبک گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا، خالد بن ولید آج تو قتل کرنا منع تھا، تم نے کیوں اپنی تلوار نکالی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے لگے، یا رسول اللہ خود نکلے، شرارت کرنے کے لیے نکلے، ہمیں قتل کرنے کے لیے نکلے، لیکن ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی فرمائی۔ آج تک مکہ المکرمہ میں وہ شارع خالد بن ولید موجود ہے جہاں پر ان مشرکین کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، اس کے علاوہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر مبارک میں غسل فرمایا۔ غسل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاش کے وقت میں 8 رکعت نماز ادا کی، جو کہ نماز فتح تھی، فتح کی شکر کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 نوافل ادا فرمائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاب ابی طالب میں، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور رکھا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر اپنے خیمے لگانے کا حکم فرمایا اور آپ نے اسی جگہ جا کر قیام فرمایا
جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو محصور رکھا گیا تھا، آپ نے اسی جگہ کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں جا کر آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں کچھ لوگ آ گئے پناہ مانگنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پناہ کی توثیق فرمائی، ان کو بھی پناہ دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعہ مختصر کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی چابیاں لی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، آپ جس بت کی طرف بھی چلتے تھے وہ بت زمین بوس ہو جایا کرتا تھا، زمین پر گر جایا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ آج حق ظاہر ہو گیا، باطل ختم ہو گیا، اور ہمیشہ باطل ختم ہوتا ہے، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، حق ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے بتوں کو نکال ڈالا، کعبۃ اللہ کو غسل دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھا کر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دی، اور پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجی، اذان دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بیت اللہ شریف کے کونے کونے میں تسبیح اور تحلیل پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العزت کی توحید کا کلمہ پڑھا گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ رب العزت کی پاکیزگی اور حمد بیان کی گئی، کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے لیے تشریف لائے۔ 20 رمضان المبارک کا دن ہے، مسجد حرام لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور لوگ اس چیز کے منتظر ہیں کہ آج دنیا کے سب سے بڑے فاتح، مکہ المکرمہ کے فاتح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لانے والے ہیں، اور پتہ نہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے کیا کلمات نکلنے والے ہیں۔ آپ مکہ المکرمہ کے مجرموں کے بارے میں اور مشرکوں کے بارے میں آپ کی زبان مبارک سے پتہ نہیں کیا فیصلے نکلنے والے ہیں۔ ساری دنیا اس وقت سمٹی ہوئی ہے، سب کے دلوں کی دھڑکنیں رکی ہوئی ہیں، اور کھچا کھچ مسجد حرام بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے منبر پر تشریف لائے، آپ کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا، آپ نے آ کر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید بیان فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سن لو لوگوں کو اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صدا کا وعدہ، اس رب نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، نصر عبدہ، اس رب نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس رب نے اکیلے سارے کفر کے لشکروں کو ملیا میٹ کر دیا، اور اس رب نے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، جاہلیت کی جتنی بھی رسومات ہیں اور کفر اور شرک کی جتنی بھی بدعات ہیں، وہ ساری کی ساری آج میرے قدموں تلے ہیں، میں ان کو اپنے قدموں میں رونت کر ختم کرتا ہوں۔ کوئی رسم باقی نہیں رہے گی، کوئی بدعت باقی نہیں رہے گی، کوئی جاہلیت کی رسومات نہیں کرے گا۔ ہاں، صرف کعبۃ اللہ کا طواف، کعبۃ اللہ کے اندر حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبۃ اللہ کی خدمت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو باقی رہیں گی، باقی سب کا سب ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد قریش کو خطاب کر کے فرمایا، یا اہل قریش، اے قریش کے لوگوں سن لو، آج کے بعد اللہ رب العزت نے رنگ و نسل، قوم اور قبیلہ کے تمام تر فخر باطل کر دیے ہیں، اس لیے کسی کو اپنی قوم اور قبیلے پر فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اپنے قبیلے پر فخر کرے، کوئی اپنی قوم پر فخر کرے، کوئی اپنے خاندان پر فخر کرے، کوئی اپنے رنگ و نسل پر فخر کرے۔ تمام کے تمام فخر مٹا دیے گئے ہیں۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، تم سارے کے سارے مٹی سے بنے ہوئے ہو۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लोगों सुन लो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें मर्द और औरत पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, हमने तुम्हें कबीले दिए, हमने तुम्हें खानदान दिए, लेकिन ये सिर्फ तारुफ के लिए है, फख्र के लिए नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से मुअज़्ज़ज़ और तुम में से इज्जत के लायक वही होगा जो तुम में से ज्यादा रब से डरने वाला होगा, तकवा इख्तियार करने वाला होगा, वही मुअज़्ज़ज़ होगा। इसके अलावा कोई फख्र की चीज मौजूद नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुतबा इरशाद फरमाया। इस खुतबे के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और मर्दों से बैत लेना शुरू फरमाई। कोहे सफा पर, जहां पर आज सही की जाती है सफा मरवा की, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। मर्दों से बैत ली गई, औरतों से बैत ली गई। हाँ, औरतों से जब बैत ली गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत से अपने हाथ में हाथ लेकर बैत नहीं फरमाई, बल्कि औरतों से बैत का तरीका कार ये हुआ करता था, या तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को पकड़ लिया करती थी, एक चादर बिछाई जाती थी, उस चादर को वो पकड़ लिया करती थी और उसके बाद उस बैत को लिया जाता था। और वो बैत इसी बात पर थी कि वो शिरक नहीं करेंगी, बदकारियां नहीं करेंगी, चोरियां नहीं करेंगी, फहाशी नहीं करेंगी। इन चीजों पर औरतों से बैत ली गई। और एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से बैत लेने के लिए अपनी तरफ से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बैत ली। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को फतह नसीब फरमाई। फतह मक्का हुआ, किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं हुई, छोटी सी एक झड़प हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तौहीद का ऐलान हुआ, काबतुल्लाह को साफ किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनु खुज़ा के लोगों ने एक शख्स को कत्ल कर डाला है, तो दूसरा खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा करके इरशाद फरमाया। और उस खुतबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोगों सुन लो, जब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन को पैदा किया, इस जमीन पर काबतुल्लाह को बनाया, तब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस काबतुल्लाह की हुर्मत बनाई है, इस काबतुल्लाह की ताजीम बनाई है। इस काबतुल्लाह में किसी को कत्ल करना या किसी के लिए लड़ाई करना हलाल नहीं है। लोगों सुन लो, जो इस मजमे में मौजूद हो वो भी सुन लो, जो इस मजमे में मौजूद नहीं हो वो जाकर उन लोगों को जाकर बतलाए जो इस मजमे में मौजूद नहीं है कि काबतुल्लाह शुरू से हलाल था, शुरू से इसकी हुर्मत थी, शुरू से इसमें कत्ल गारतगरी मना थी, कयामत तक मना रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुशरिकीन मक्का के गुनाहों की और उनकी सरकशियों की सजा की वजह से चंद लम्हों के लिए और थोड़े से वक्त के लिए यह काबतुल्लाह हलाल किया था, और वो सिर्फ मुझ पर हलाल किया गया था। उसके बाद उसकी हुर्मत कर दी गई है। इसलिए किसी को यह इख्तियार नहीं है कि वो किसी को कत्ल करे। जो शख्स भी किसी को कत्ल करेगा उस शख्स की दियत उसको अदा करना होगी या उस शख्स का किसास लिया जाएगा। याद रखो, अगर उस शख्स के वरसा ने माफ ना किया तो किसास लिया जाएगा, अगर माफ कर दिया तो उसके बदले में 100 ऊँट दियत दी जाएगी, जिन 100 ऊँट में 40 ऊँटनियां ऐसी होंगी जो हामिला ऊँटनियां होंगी, वो दियत में दी जाएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जो शख्स बनु खुज़ा के हाथों कत्ल हुआ था उसकी दियत अपनी तरफ से देने का ऐलान फरमाया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा खुतबा था। ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक बहुत अजीब काम भी हुआ, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन हुक्मरान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन अखलाक दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बेहतरीन तबीब और हकीम थे। जमाने की नब्जों को समझने वाले थे, जमाने के हालात को समझने वाले थे, जमाने के हालात कैसे बदलेंगे इस चीज को भी समझने वाले थे। सारी की सारी फतह मक्का हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर यही रहा, अल यौम यौमुल मरहमा। जब मक्का के मुशरिकीन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में, अपने दूसरे खुतबे में आखिरी कलिमात जो इरशाद फरमाए, वो कलिमात वही थे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों से कहे थे, ला तसरीब अलैकुमुल यौम,
کہ آج کے بعد تم سے کسی بات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، گزشتہ کے بارے میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کلمات ارشاد فرمائے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، مکہ کے مشرکوں تم سے گزشتہ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ظلم کیا، تم نے کیا تم نے مظالم کیے، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے 15 ایسے اشخاص کے نام نکلے، فرمایا لوگوں سن لو، یہ 15 وہ لوگ ہیں جن کو قتل کیا جائے گا، ضرور قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ زمانے کے ناصور ہیں، اور ہر حبیب، ہر طبیب حاذق جو زمانے کی نبضوں کو سمجھتا ہو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ وجود میں پیدا ہونے والے کینسر کو جب تک کاٹ نہ دیا جائے وہ سارے وجود کو برباد کر ڈالتا ہے۔ اس لیے سن لو، اليوم یوم المرحمہ، آج کا دن معافی کا دن بھی ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ 15 لوگ ایسے ہیں جن کو ضرور قتل کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر ان کو تلاش کرو، اگر کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹے ہوئے بھی ملے تو ان کو قتل کر دینا، اس لیے کہ یہ نبوت کے گستاخ تھے، یہ رسالت کے گستاخ تھے، یہ اسلام کی توہین کرنے والے تھے۔ خدا کی قسم، مکہ کے غلاموں کے پاس آج بھی پیارے آقا کا وہ حکم موجود ہے، اس لیے دنیا کا کفر اس بات کو تسلیم کرے کہ جہاں مسئلہ آئے گا نبوت کا، جہاں مسئلہ آئے گا رسالت کا، جہاں مسئلہ آئے گا قرآن کے اوراق کا، خدا کی قسم ان کی گردنیں تن سے جدا کی جائے گی، ان کو ان کے ملکوں میں گھس کر قتل کیا جائے گا، ان کی لاشوں کو جلایا جائے گا، اور ان سے وہ انتقام لیا جائے گا جو مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام نے لیا۔ انشاءاللہ وہ قرآن کے اوراق ہوں یا مسئلہ رسالت ہو، ہمیں مکہ سے جو درس ملا ہے ہم اس درس پر آج بھی موجود ہیں اور اس درس پر قائم ہیں، اور قیامت تک مسلمان اس درس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔